أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش خروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام بسید خیر الانام کے بعد سورۃ یوسف کی آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 تلاوت کی گئی ہیں، جو 13ویں پارے کے 5ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر بھائی پہنچ کے والد گرامی کے پاس چہرے پہ ڈالا، نظر بھی ٹھیک ہو گئی، چہرہ بھی رونق والا ہو گیا پھر سے، اور صحت تو بحال ہو گئی۔ کہنے لگے میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اللہ کی عطا سے۔ پھر بیٹوں نے کہا جناب ہمیں معاف کر دے، ہم نے خطا کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی دعا فرمائے ہمیں معاف کر دے۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ میں دعا کروں گا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ جب وہ پھر چلے اور مصر پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس، یوسف علیہ السلام اپنے شہر مصر سے باہر ہی استقبال کے لیے لشکر لے کر آئے تھے بہت بڑا، اور وہاں پر ایک قیام گاہ بنائی، خیمہ لگایا، وہاں ٹھہرے۔ وہاں پر وہ قافلہ پہنچا، باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی، گلے ملے، خوب روئے، یادیں تازہ کیں، مختلف باتیں کیں، اپنے والدین کو، ماں باپ کو اپنے قریب بٹھایا۔ پھر وہاں سے شہر چلنے کا پروگرام بنایا کچھ دنوں میں بعد، تو کہا کہ چلیے ہمارے شہر میں سلطنت کے مرکز میں انشاءاللہ تعالی بڑا امن سکون رہے گا وہاں آپ کے لیے۔ چلے گئے، وہاں جب پہنچے محل میں تو خاص تخت تھا ہیرے جواہرات والا، اس پہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو ساتھ بٹھایا اور اس تخت پر جلوہ افروز ہو جائیں، بیٹھ گئے۔ تخت پر بٹھایا تو یہ حالت جب دیکھی، بادشاہ ہے بیٹا اور یہ تخت ہے، تو سارے بھائی جو تھے 7-11 ماں باپ سب سجدے میں گر گئے۔ اس سجدے کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شکر کا سجدہ تھا اللہ کی بارگاہ میں، یوسف علیہ السلام کی طرف تھا کہ یہ قبلہ کی مانند تھے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کو ہی سجدہ تھا، سجدہ تعظیم تھا، پہلی امت میں جائز تھا، تعظیم کے لیے سجدہ کیا جاتا تھا، عبادت کا نہیں تھا۔ جب سجدے میں گر گئے سارے 11 بھائی اور ماں باپ، وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیائی من قبل، کہنے لگے یوسف علیہ السلام بجی یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھ کے آپ کو بتائی تھی نا، کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ خواب کی آئی تعبیر دیکھ رہے ہیں ہم 40 سال بعد۔ قد جعلها ربی حقا،
میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا ہے، میری اس خواب کو۔ قد اسر بی اذ اخرجنی من السجن، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا، کرم فرمایا، مہربانی فرمائی کہ جیل سے مجھے نکالا، قید سے مجھے نکالا۔ یہاں یہ ذکر نہیں کیا کہ کنویں سے مجھے نکالا، بھائیوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو کنویں سے نکالنے کے بعد تو غلام بنے، پھر عورتوں کے چکر میں پریشانی آئی، پھر قید ہوئے، لیکن جیل سے نکلنے کے بعد پھر بادشاہ بن گئے۔ کہا کہ شکر اللہ کا اس نے مجھے جیل سے نکالا اور آپ لوگوں کو اپنے اس قصبے سے، گاؤں سے، دیہات سے یہاں لے آیا میرے پاس۔ اس کے بعد کہ میرے بھائیوں اور میرے درمیان شیطان نے کچھ ناچاتی کروا دی تھی، بھائیوں پر الزام نہیں لگایا، شیطان نے ناچاتی کروا دی ہمارے درمیان اور مجھے بھائیوں کے ہاتھوں کنویں میں گرایا۔ لیکن پروردگار ہمارا بڑا مہربان، لطیف، لطف والا، الطاف والا، مہربانی کرنے والا، مما یشاء، جو چاہتا ہے وہ آسانی کر دیتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، وہ بڑا ہی علم والا اور حکمتوں والا ہے، ہر چیز کا اس کو علم بھی ہے اور ہر کام میں اس کے حکمتیں بھی ہیں، اس کے بغیر نہیں ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو کہا گیا کہ نہیں بتانا ایک دوسرے کو، تو اس میں حکمتیں تھیں۔ یعقوب علیہ السلام بار بار کہتے میں جانتا ہوں، لیکن بتانے کا حکم نہیں تھا۔ کئی باتیں اس کی تفصیل میں اور بھی آتی ہیں جن کا موقع نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔